الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب ليفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. درود و سلام ہو ذات قدسی وشیم صاحب الجود والکرم تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر. اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر. میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف طبیعتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. بہت ساری چیزیں، جذبات، احساسات، شعور، یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے اندر رکھ کر کے پیدا کی ہیں. اگر ان چیزوں کا صحیح استعمال ہو اعتدال کے ساتھ تو بہت ضروری چیزیں ہیں. اگر اس میں اعتدال نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے، تو بڑی نقصان دہ چیزیں ہیں. اللہ نے انسان کو جذباتی بنایا ہے، جذبات اس کے اندر رکھے ہیں. ان جذبات کا استعمال اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے. شہوت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، خواہشات رکھے ہیں، اور اس شہوت کا، ان خواہشات کا استعمال حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے اعتدال کے ساتھ ہو تو اچھی چیز ہے. ایسے ہی غصہ ہے. غصے کا استعمال جو ہے اگر اعتدال کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ، جہاں کرنا چاہیے، جتنا کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے اتنا اگر کرے تو یہ ہونی بھی چاہیے. اگر اس میں بیلنس خراب ہو جائے، بہت زیادہ انسان غصہ کرنے والا ہے، کنٹرول ہی نہیں کرتا ہے، اس کو گدھا کہیں گے. بھی غصہ ہی نہیں آتا ہے، یہ بھی نقصان دہ چیز ہے. اس کو جو ہے بیوقوف کہیں گے، کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر غصہ اس وجہ سے رکھا تاکہ انسان سامنے والے کے نقصان سے بچ سکے. ایسا نہیں ہے کہ سامنے والے کو نقصان پہنچائے. بعض مرتبہ انسان بہت زیادہ نرم دل ہوتا ہے، کبھی کبھی غصہ آتا ہی نہیں ہے تو دنیا میں جینے نہیں دیں گے. جرنیل ہے، کوئی افسر ہے، اس کو غصہ آتا ہی نہیں ہے تو جرائم بڑھ جائیں گے. بھئی صاحب کو کسی بات پہ غصہ آتا ہی نہیں ہے. شوہر ہے، غصہ کرتا ہی نہیں ہے، بہت سافٹ ہے، یہ بھی نقصان دہ چیز ہے. ایک لڑکا تھا،
گھر میں اس کی بڑی تعریف کرتے تھے، کبھی بھی وہ غصہ نہیں کرتا، بڑا سافٹ ہے، بڑا ہیرا لڑکا ہے، بہت اچھی اس کی تعریف کرتے تھے. لیکن یہ تعریف اب جا کر کے نقصان میں بدل گئی. آپ پوچھیں کیسا؟ چند دن کی بات ہے کہ اس کی تو اس لڑکے کی اب شادی ہو گئی ہے. لڑکے کی ساس کا یعنی بیوی کی ماں کا انتقال ہو گیا. اب جو ہے اس کی جو ماں ہے لڑکے کی، وہ زیارت کے لیے، دیدار کے لیے گئی، تدفین تک رہی، رات میں نکل کر کے گھر واپس آ گئی. اب بیوی جو ہے ناراض ہے کہ بھی آپ کی ماں 2-4 دن رکی ہی نہیں. یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ بھی اگر میں تمہارے مہمان ہیں، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، میں اگر اس وقت میں کہاں بوجھ بنوں تمہارے سر کے اوپر. کام ختم ہو گیا تو گھر واپس لوٹ گئے. اب اس پر لڑکا کہتا ہے کہ ماں تمہیں بیوی سے معافی مانگنی چاہیے، آپ نے غلط کیا، ورنہ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ بات نہیں کرے گی اور میں بھی چند دن جو ہے ذرا بیلنس بنا کر کے رکھوں گا. اب یہ زیادہ سافٹ نہیں ہو گیا؟ بہت زیادہ، اتنا نرم کہ بھی غصہ ہی نہیں آ رہا ہے تو پھر بیوی مذاق بنائے گی. گھر میں باپ ہے، باپ کو غصہ آتا ہی نہیں ہے تو بچے باپ بن جائیں گے. غصہ کرنا چاہیے لیکن صحیح وقت میں، صحیح جگہ پر، اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ توے پہ بیٹھے رہتے ہیں، ہمیشہ کھوپڑی ان کی گرم رہتی ہے، بڑی نقصان دہ چیز ہے. اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں یہ کہا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. بھئی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے. اللہ تعالیٰ حضور سے کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ غصے والے ہوتے تو آپ کے ارد گرد کوئی نہیں ٹھہرتا. چنانچہ آپ دیکھیں آج بھی جو آدمی بہت زیادہ چڑچڑا، بہت زیادہ غصے والا ہوتا ہے نا، اس کے ارد گرد کوئی بیٹھنا پسند نہیں کریں گے. یہ کہاں کا سر درد لگایا ہے. گھر میں آتے ہی ایسے جیسے کہ کوئی ہٹلر داخل ہو گیا ہو. بچے بھی ڈر رہے ہیں، بیوی بھی ڈر رہی ہے، سب تھر تھرا رہے ہیں، سب کپ کپا رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے. آدمی کو جو ہے غصہ پینا چاہیے. غصہ بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غصہ انسان کے ایمان کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسا ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے. ایلوا ایک چیز ہے دنیا میں، ایلوا ایک ایسی واحد چیز ہے جو شہد کو خراب کرتی ہے. ورنہ جو ہے شہد 1000 سال تک بھی اگر خالص ہو، ملاوٹ نہ ہو، تو خود بھی اچھا رہتا ہے اور اس کے اندر جو چیز پڑ جائے اسے بھی اچھا رکھتا ہے. چنانچہ جو بڑے حضرات ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ چند سال پہلے تک لوگ آم کا مربہ بناتے تھے، اس کو شہد میں ڈال دیتے تھے کہ بھی آم خراب نہ ہو. 6 مہینے بعد بھی آم، پکا ہوا آم کاٹ کر کے شہد میں ڈال دو، آپ اٹھائیں گے تو آم اچھا رہے گا، صحیح سالم رہے گا. چنانچہ دوائیاں، یہ جو ہمدرد کی دوائیاں ہیں، انگریزی دوائیوں میں سڑنے سے بچنے کے لیے ڈرگس ملایا جاتا ہے، اس میں الکوہل ملایا جاتا ہے ٹینک میں وغیرہ میں تاکہ وہ خراب نہ ہو. لیکن جو ہمدرد کی چیزیں ہیں، دوائی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے شہد کو ملا دیتے تھے کہ بھی خراب نہ ہو. شہد خود بھی خراب نہیں ہوتی ہے. جو چیز شہد کے اندر آپ ڈال کے رکھ دیں گے 1000 سال ہو جائیں گے وہ چیز ویسی ہی رہے گی. لیکن ایلوا، اب اس کا مجھے عام چیزوں میں بھی ترجمہ نہیں معلوم ہے، آپ نیٹ پر دیکھ لیں، ایلوا کہتے ہیں اسے. یہ اگر شہد میں ملا دیں تو یہ شہد کو بھی خراب کر دیتا. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت کیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغضب، بھی غصہ مت کر. پھر فرمایا یا رسول اللہ سما، یہ تو ہو گئی غصہ نہ ہونے کی بات، اور بھی کچھ نصیحت کیجئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغضب. ٹھیک ہے، 2 نصیحتیں ہو گئیں. یا رسول اللہ ایک اور نصیحت کر دیجئے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر. اصل میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سامنے جب کوئی صحابی سوال کرتے تو ان کا مزاج دیکھتے تھے، اور جس چیز میں ان کی اصلاح کی ضرورت ہوتی تھی ان کو وہ تاکید سے کہتے تھے. معلوم ہوا کہ ان کے اندر تمام کوالٹیز موجود ہیں، لیکن اگر کنٹرول کرنے کی چیز ہے تو وہ غصہ ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ فرمایا کہ آپ غصہ نہ کریں. غصہ کرنے سے انسان جو ہے زندگی میں تنہا رہ جاتا ہے. بی پی ہے،
ہارٹ ہے یہ اور برین اسٹروک ہے، یہ بہت ساری بیماریاں ایسے ہیں جو غصے کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ اللہ تو ایک تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو دیکھنا ہو کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، اس کو اگر تھرمامیٹر سے ماپنا ہو تو فرمایا جو شخص زیادہ غصہ کرنے والا ہوگا زیادہ امکانات ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ بقیہ تو انبیاء کے بارے میں معلوم ہے کہ بھی انبیاء سب جنت میں جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں بھی قرآن نے فرمایا کہ صحابہ تمام کے تمام جنت میں جائیں گے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر پہچان نہ ہو، اندازہ لگانا ہو، صحیح طور سے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا غصہ اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کے دور میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دیکھیں بھی غصہ بہت زیادہ پیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے باندی سے کہا کہ بھی کھانا لگاؤ۔ اب وہ باندی گئی، شوربہ گرم کر کے لائی۔ جب وہ دہلیز کے اندر داخل ہو رہی تھی تو اس کی نگاہ کہیں اور تھی، تو ٹھوکر لگنے کی وجہ سے پورا گرم گرم شوربہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر ڈال دیا۔ ہمارے اوپر تھوڑی سی چائے اگر گر جائے دیتے وقت میں تو چہرہ فوراً بدل جاتا ہے، یہاں تو پورا سالن کا کٹورا گرم گرم جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر پڑ گیا۔ طبیعت میں تھوڑی سی تبدیلی آئی۔ جیسے ہی باندی نے دیکھا تو قرآن کی آیت پڑھ دی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ صفت ہے ایمان والے کی کہ جب غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسکرائے، کہا جا میں نے غصہ تھوک دیا۔ پھر فرمایا والعافین عن الناس، کہا جا تجھے معاف کیا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسکرائے، جا اللہ کی بندی، میں نے اللہ کی خاطر تجھے آزاد کیا۔ حالانکہ ڈانٹنے کا وقت تھا، الڈانے کا وقت تھا، لیکن جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو معاف کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، آپ جو ہے دشمن کے اوپر بیٹھ کر کے بالکل وار اٹھا دیے تھے، اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا تو پھر فوراً جو ہے وہاں سے ہٹ گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے فرمایا کہ بھی تم نے مجھے وار کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے جب تم نے مجھ پر تھوک دیا تو اب اگر میں وار کرتا تو وہ وار جو ہے غصے کی وجہ سے ہوتا، اسلام کی خاطر نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا بھی کلمہ پڑھائیے، وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو ایسی تربیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کی ہے۔ تو بے جا غصہ کرنا، ہمیشہ جو ہے کھوپڑی گرم رکھنا، یہ انسان کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ یہ نیکیوں کو، اسلام کو بھی عزیز دوست بزرگوں خراب کر دیتی ہے۔ آدمی کو برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو جنگ میں جو ہے کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، قابو میں رکھے۔ پھر بیوی پہ بھڑک رہے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو سنبھال رہی ہے، وہ پورے گھر کو سنبھال رہی ہے، لیکن جو ہے اتنی ذرا سی غلطی پر زندگی اچھائیوں کو دیکھ کر کے کی جاتی ہے، برائیوں کو دیکھ کر کے زندگی نہیں کی جاتی ہے۔ آپ کسی دوست کے ساتھ دوستی کریں، کسی کے ساتھ بھی آپ معاملہ کریں، اگر اس کے اچھائیوں پر نگاہ ہوگی تو زندگی گزارنا آسان ہوگا۔ ذرا سی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم نگاہ رکھ دیں گے تو پھر زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی بہت زیادہ بیوی پہ غصہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے رزق کی برکت کو چھین لیتے ہیں، پھر اس کے کاروبار میں برکت نہیں رہتی ہے۔ جو بیوی پہ غصہ کر رہا ہے، بچوں پہ غصہ کر رہا ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ انتقال کے بعد جو ہے بیوی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ یہ بس ایسے ہی واقعات ہیں، کوئی قرآن اور حدیث کی بات تو نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ بھئی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے مجھے معاف فرمایا۔ کہا کیوں معاف فرمایا؟ کہا کہ فلاں وقت میں تم نے کوئی غلطی کر دی تھی، وہ ایسی غلطی تھی کہ اس غلطی پر طلاق دی جا سکتی تھی، لیکن میں نے یہ سوچ کر کے معاف کر دیا کہ کل قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا، تم اللہ کی ایک بندی ہو۔ تو اللہ نے فرمایا تم نے میری خاطر میری بندی کو معاف کیا اور میں نے جو ہے تمہیں معاف کیا۔ تو اس وجہ سے آدمی اگر غصے کو کنٹرول میں کرنا چاہے تو وہ احادیث، جن احادیث میں نرمی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رحم دلی کے بارے میں، ان احادیث کو پڑھنے سے، ان احادیث کو سوچنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے
اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے غصہ کرنے میں انسان کے اندر بیلنس ہوتی ہے اور انسان جو ہے کنٹرول میں آتا ہے۔ معاف کرنا بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ لوگ جو ہے پچھلے دور میں ہمارے اسلاف کی، اکابر کی، اللہ والوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اس انداز سے معاف کرتے تھے جسے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے تاجر گزرے ہیں، وہ حج پر گئے، تو حج پر گئے تو ایک شخص جو ہے ان کا پیسہ، ان کی پونجی، ان کا تھیلا سب چرا کر کے بھاگ گیا۔ تھوڑی دور وہ بھاگا تھا، اس کی آنکھ سے روشنی اور بینائی چلے گئی۔ بڑا پریشان ہوا کہ بھی میری بینائی چلے گئی، شاید وہ اللہ والے تھے، میں نے ان کی تھیلی چرا لی، میں نے ان کی جمع پونجی میں نے چرا لی۔ تو اب وہ پھر لوگوں سے کہا کہ بھی وہ کون صاحب تھے، مجھے ان سے ملا دو، میں ان کو یہ چیز واپس کر دوں گا۔ اس کے بعد جو ہے پھر پتہ چلا کہ بھی وہ نماز کے لیے گئے ہیں۔ پھر اس کو انتظار کیا گیا۔ پہلے تو حج کے دور میں اتنی زیادہ بھیڑ نہیں ہوتی تھی۔ یہ آدمی گیا اور ان کا سامان واپس کر کے کہنے لگا، بڑے میاں آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا سامان چرایا، اللہ نے میری آنکھوں کی بینائی چھین لی۔ تو وہ صاحب کہنے لگے، میں تو تمہیں اسی وقت میں معاف کر دیا تھا جس وقت میں چرا کر کے تم بھاگ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا، حضرت یہ بڑی عجیب بات ہے۔ کہنے لگے کہ میں اصل میں اس کو اس وجہ سے معاف کیا، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میں کھڑا ہوں گا، جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہیں جائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا، یعنی مطلب میں کھڑا رہوں گا۔ اب اس کی بہت ساری تشریحات ہیں، تو زیادہ تفصیل میں گئے بغیر تو وہ اللہ والے کہنے لگے، میں نے یہ سوچا کہ اگر تیرا مقدمہ قیامت کے دن چل جائے گا، جب تک مقدمہ چلے گا اتنی دیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں جانے میں تاخیر ہوگی، یہ سوچ کر کے میں نے تمہیں اسی وقت میں معاف کر دیا۔ تو کیسے دیوانے ہوتے ہیں، کیسے کیا اخلاق ان کے ہوتے ہیں اور کن جذباتیت کے ساتھ یہ چلتے ہیں۔ اصل میں ہمارا اندر جو ہے نہ علم ہے، نہ مطالعہ ہے، نہ پرانے لوگوں کے واقعات کو پڑھنا ہے۔ ہر چیز تباہ ہو گئی ہے، خاندانی نظام تباہ ہو گیا ہے اور ہر گھر میں جھگڑے ہیں، کہیں سکون نہیں ہے، اور آدمی جو ہے غصے والا آدمی جو ہے کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، نہ تجارت میں، نہ بزنس میں، نہ کمپنی میں، نہ گھر چلانے میں، نہ سسرال کی نگاہوں میں، نہ اولاد کی نگاہ میں، کہیں کسی کے، نہ سوسائٹی میں، نہ معاشرے میں۔ جس آدمی کی طبیعت میں بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، لوگ اس کے جو ہے ارد گرد گھومنا بھی جو ہے پسند نہیں فرماتے ہیں۔ تو بہرحال ایک مرتبہ جو ہے معاف کرنے کے واقعات، انسان جو ہے معاف کر کر کے، درگزر کر کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ بڑی مختصر سی زندگی اللہ نے دی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، بادشاہت چھوڑ کر کے انہوں نے فقیری اختیار کی تھی، وہ نیک بنے تھے، وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ جب وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، وہ ٹن کرائے ہوئے تھے، وہ ٹکلا ہوئے تھے، تو ایک بچہ آیا، اس نے حضرت کی ٹوپی کاٹ کر کے سر پہ ہاتھ پھرانا شروع کیا۔ بچے ہوتے ہیں اور یہ فقیری کی زندگی اختیار کر چکے تھے، سیدھے سادے دکھتے تھے، بیچارے بھولے بھالے دکھتے تھے۔ دوسرا بچہ آیا، اس نے بھی ہاتھ پھرایا۔ تیسرا بچہ آیا، اس نے بھی ہاتھ پھرایا۔ اب نوجوان جمع ہونا شروع ہو گئے، ہاتھ پھراتے گئے تو ایک نے اٹھا کے تماش لگا دیا، پھر دوسرے نے ادھر سے مارا، پھر تیسرے نے ادھر سے مارا۔ بہت بڑے اللہ والے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے اس کشتی کے اندر بڑے ہنس رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ایک مزاح کا ماحول بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے دل و دماغ پر یہ الہام کیا کہ اگر تم کہو، اگر تم بد دعا مانگو گے تو میں یہ پوری کشتی کو پلٹ کر کے رکھ دوں گا۔ لیکن فوراً ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کنٹرول میں آئے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، اگر تو میری محبت میں پوری کشتی کو الٹ سکتا ہے تو میری تیرے سے درخواست یہ ہے کہ ان کشتی کو پلٹنے کے بجائے تو ان کے دلوں کو پلٹ دینا۔ علماء نے لکھا ہے جتنے لوگ وہ کشتی میں سوار تھے، بچے سے لے کر کے بوڑھے تک، کوئی اس حال میں نہیں مرا کہ وہ ولایت کے درجے کو پہنچ چکا تھا۔ اللہ نے دعاؤں کو قبول کر لیا۔ امام حرم فضیلت الشیخ السدیس کا آپ قرآن بڑا مزہ لے کر کے سنتے ہیں۔ بارہا جو ہے امام جو سدیس ہیں وہ اپنی تقریروں میں، اپنے بیانات میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں حرم کا امام کیسے بنا۔ ان کا انٹرویو دیکھیے، بچپن میں بڑے شریر تھے، اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ بچپن میں بچہ اگر شریر ہے تو تکے پہ اندازہ نہ لگائیں کہ یہ بڑا چل کر کے بڑا ہو کر کے کیا بنے گا۔ بڑے شریر تھے، جب بھی وہ شرارت کرتے ماں کو پریشان کرتے، ماں کہتی کہ جا تجھے اللہ حرم کا امام بنا دے۔
غصے میں بدل کر کے. ہماری مائیں کیا کہتی ہیں؟ بھی تیری خبر میں کیڑے پڑے، تیرے ہاتھ کو لخوا مارے. یہی چیزیں تو ہوتی ہیں نا. اگر قبولیت کی گھڑی ہوگی تو وہی بچہ پوری زندگی پریشانی اٹھائے گا، اور وہ پریشانی ماں باپ دیکھ نہیں سکتے ہیں. پھر دعائیں کرتے رہیں گے میرا بچہ پریشان ہے، میرا بچہ پریشان ہے. یہ تم فلاں وقت میں تمہاری تمہاری بد دعا ہی کا نتیجہ تو ہے یہ کہ تم نے فلاں وقت میں بد دعا دی تھی اور اس طریقے سے کہا تھا. تو امام حرم جو ہے اپنے خطبات میں روتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ میری ماں کی، اب اسے بد دعا تو نہیں کہہ سکتے ہیں، میرے ماں کے غصے کے وقت میں جو دعا نکلتی تھی اس کا نتیجہ ہے کہ میں حرم کا امام بن گیا. تو عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من جرعۃ اعظم اجرا عند اللہ من جرعۃ غیظ کعظمها عبد ابتغاء وجہ اللہ. اللہ کے نزدیک سب سے بہترین گھونٹ غصے کا گھونٹ ہے جو پی جانا ہے. پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک شخص کو بلائے گا، جتنی مرتبہ وہ غصے کے گھونٹ پیا تھا اللہ تعالیٰ اسے اتنی مرتبہ اپنی دیدار کا موقع نصیب فرمائیں گے. اس سے آگے بڑھ کر کے جتنی مرتبہ انسان غصے کے گھونٹ پیے گا اللہ تعالیٰ اسے حور بھی دے گا. مزہ ہی مزہ ہے. ایک صاحب کہنے لگے حضرت ہم نے سنا ہے کہ کل قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جب حوریں دے گا تو وہ حوروں کی سردار جو ہے ہماری بیوی کو بنائے گا، تو وہاں بھی پریشانی. دنیا میں تو یہ ملکہ نہیں رہی، اتنی حکومت انہوں نے کر لی، اگر آخرت میں تو اس کو ملکہ بنائے گا. دنیا میں بھی اس کو برداشت کیا ہے اور آخرت میں بھی کیا کرنا ہے اس کو. کہا نہیں اللہ تعالیٰ صفات ڈال دیں گے، تمام حوروں سے زیادہ خوبصورتی دیں گے، تمام حوروں سے زیادہ صفات اس کے اندر ہوں گی جو دنیا کے اندر جو ہے اللہ نے بیوی کے طور پر جو ہے دیا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. انسان کی عزت کو بڑھانے والی چیز عفو درگزر ہے، معافی ہے. یہ انسان کی عزت کو بڑھانے والی چیز ہے. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. جو دنیا کے اندر زندگی کے اندر جو ہے تواضع اختیار کرے گا اور وہ نرمی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی بلند مقام دیں گے. اب دیکھیے غصہ آتا کیوں ہے؟ غصہ آنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے کبر ہے، گھمنڈ ہے. بھی مجھے کہہ دیا، مجھے کہنے کی ہمت کیسی ہوئی؟ آدمی جو ہے عجب، خود پسندی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، گھمنڈ، کبریائی، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر جو ہے غصہ لاتی ہیں. تو آدمی اپنے آپ کو سوچے، اپنے مقام کو سوچے کہ بھی میں کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے. ہاں اس کے علاوہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ چند جگہ پر مناسب موقع سے انسان کو غصہ کرنا بھی جائز ہوتا ہے، لیکن شرعی حد میں رہتے ہوئے. جیسے گھر کے اندر کھلم کھلا شریعت کی جو ہے پامالی ہو رہی ہے، شریعت کو توڑا جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ جناب غصہ ہی نہیں کرتے ہیں، بچے شریعت کو پامال کر رہے ہیں، بیوی پردے سے باہر جا رہی ہے، بچی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بیٹی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بہت نرم دل ہے باپ، ان کے ابا تو بڑے نرم دل ہیں، بڑے سافٹ دل ہیں. فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا ایمان لمن لا غیرت لا. غیرت ہونا یہ ایماندار ہونے کی علامت ہوتی ہے، غیور ہونا، غیرت مند ہونا. آج کل لوگ جو ہے بڑی شرم کی بات ہے، بڑی شرم سے ڈوبنے کی بات ہے کہ اپنی بیوی کا تعارف دوستوں سے کروا رہے ہوتے ہیں. بھی یہ میری بیوی ہے، آپ اس سے ملیے، اور شادی محلوں میں فلاں جگہ پر یہ دوسریوں کی بیویوں سے خوشی سے بات کر رہا ہے، اس کی بیوی سے دوسرے خوشی سے بات کر رہے ہیں. بھی ایمانی غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ غصہ کرنا ہے، لیکن کہاں جہاں شریعت پامال ہوتی نظر آ رہی ہو. اسی طریقے سے آدمی جو ہے ذمہ دار قسم کا ہے، مسجد کا ذمہ دار ہے، مدرسے کا محتمیم ہے، کسی سوسائٹی کا ذمہ دار ہے، وہ بھی اگر بالکل نرم دل ہوگا اور سافٹ ہوگا تو لوگ پیس کر کے پی جائیں گے. غصہ تھوڑا بہت جو ہے انسان کو کرنا پڑتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کو کبھی غصہ ہی نہیں آتا ہے کسی بات پر، وہ بڑا بیوقوف دنیا میں انسان جو ہے مانا جاتا ہے. تو لا ایمان لمن لا غیرت لہ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کے باپ کا مسئلہ آیا کہ بھی کتنی بار ان کو سمجھاؤ، یہ جو ہے بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے والد کو سمجھایا، لیکن سمجھانے کے طریقے سے سمجھایا. کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا.
اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابا آپ کو کیا ہو گیا, آپ ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں, جو نہ بول سکتے ہیں, جو نہ نفع دے سکتے ہیں, جو نہ نقصان دے سکتے ہیں. اے ابا آپ کیوں شیطان کی پیروی کر رہے ہیں؟ اس انداز سے جو ہے ماں باپ کو سمجھانا ہے. آج کل لوگ جو ہے ماں باپ کو سمجھانے کا, ماں باپ کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں بات کہہ چکا ہوں, میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے ایک شخص کو اپنی ماں کو فجر کی نماز اٹھاتے ہوئے ٹھنڈا پانی ڈال کر کے, ٹھنڈا پانی گھڑے میں لایا اور ماں کے اوپر ڈال دیا. تو پھر جب ان سے بات کہی گئی بھی آپ نے ٹھنڈا پانی کیوں ڈال رہے ہیں, تو وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی جہنم کی آگ بجھا رہا ہوں. تو پھر ان سے بات کہی گئی ٹھیک ہے تم اپنی ماں کی جہنم کی آگ بجھا رہے ہو لیکن خود کی آگ تو سلگا رہے ہو, یہ کوئی طریقہ ہے؟ ماں سے ایک اور صاحب تھے, انہوں نے ماں کے غصہ کرنے پر ماں کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تھا. بات تھوڑی کڑوی ہے. انتقال کے وقت میں کسی سے بات چیت کا موقع ہی نہیں ملا, حالانکہ بیوی بالکل بغل میں تھی, بیوی کو جگانے تک کا موقع نہیں ملا. میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اس وقت بھی فرشتے جو ہے منہ میں, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, مغفرت فرمائے, درجات کے بلند فرمائے, یہ وہ چیزیں ہیں ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے ہے, یہ طے ہے. جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا, ماں باپ کی آنکھ میں آنسو رلائے گا اور ان کو زور سے بات کرے گا, غصے سے بات کرے گا, جھڑک کر کے بات کرے گا. ماں باپ سے تو غصہ, کس بات پر غصہ؟ 30 سال تک, 40 سال تک اس نے روٹیاں بیل بیل کر کے تمہیں پکا کر کے کھلائی ہیں. کبھی تھک کر کے بچہ آ جاتا ہے تو ذرا اندازہ لگائے, غور کرے, بیوی ایک بار پوچھے گی کھانا کھائیں گے, نہیں یہ ارادہ نہیں ہے, وہ چھوڑ دے گی. ماں ہے جو پوچھے گی کیا تھی بھی ذرا کھا کر سو با, نہیں بھوک نہیں ہے, گیدا بنوں, نہیں بھوک نہیں ہے میں نہیں کھاتا. 10 منٹ کے بعد پھر آئے گی, وہ ماں ہے. کیا تھی بھی کھالک صبح مجھے نیند نہیں آ رہی ہے, سیویاں بنورتی, نہیں مجھے بھوک نہیں ہے, مجھے یہ نہیں بولنا, حوض رخت کی بات, ایک ذرا دودھ ٹپی کر سو. یہ ماں ہوتی ہے, ماں. عزیز دوستوں بزرگوں, بیوی ایک بار آپ کہہ دیجئے بھوک نہیں ہے, وہ پھر دوبارہ نہیں پوچھے گی, زیادہ سے زیادہ کھالک سو جی اتنا ختم قصہ. لیکن ماں ہے جو بے چین ہوتی ہے, رات میں بھی آپ اڑ جائیں گے, ماں کی پیشانی پر شکن نہیں آئے گی بچے کو جو ہے خدمت کرتے ہوئے. لیکن اسی ماں کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے. کتنی تکلیف سے, کتنے ارمانوں سے پال پوس کر کے بڑا کیا, آج ایک بیوی کیا مل گئی کہ اس بیوی کی وجہ سے جو ہے ماں کو کوسا جا رہا ہے, بدتمیزی کی جا رہی ہے. ایک صاحب کہنے لگے حضرت میں بیٹے کے گھر میں رہتا ہوں, مجھے کھانا لا کر کے جوڑتے ہیں تو گرم کھانے کے اوپر ٹھنڈا کھانا ڈال کر کے لا کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ میں اٹھاؤں تو سب سے پہلا ٹھنڈا کھانا میرے حصے میں آئے. یہ بچے ہیں, یہ اولاد ہے, اللہ تعالیٰ رزق چھین لے گا, ایسی بات نہیں ہے. آج کل بہت زیادہ یہ لفظ عام ہو رہا ہے کہ بھئی حضرت ہماری بھی ایک لائف ہے, اب زندگی ہے, ماں جینے دیجئے نا, ہماری لائف ہے, بچے ہیں, بیوی ہیں, اب ہماری لائف آ گئی. اتنی زیادہ بدتمیزی آج اولاد ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں جن کو الفاظ میں جو ہے بیان نہیں کیا جا سکتا. ان کے کلیجے پر آرا چلا رہے ہیں. بڑھاپے میں وہ کیا مانگتے ہیں, بڑھاپے میں آپ 2 میٹھے بول دیجئے, ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کیا کھلائیں گے, کیا پلائیں گے, ان کو کھانے کی آس جا چکی ہوتی ہے. بڑھاپے میں کھانے کی خواہش نہیں ہوتی ہے, کھانے کی خواہش جوانی میں ہوتی ہے. گوشت کتنا کھائیں گے, جو بڑے حضرات ہیں ان کو پوچھ لیجئے, وہ کھا کر تنگ آ چکے ہیں, ان کو نہیں چاہیے, زیادہ سے زیادہ 1 ٹکڑا بس ان کو, اسی میں کھا لیں گے. وہ کھانے کی کوئی تمنا رہتی ہے. فروٹ کتنا فروٹ کھائیں گے, گھی کتنا گھی ڈال لیں گے, کتنا گھی ان کو پچے گا. یہ تو آپ جس کو لائے ہیں اس کو تو باہر کھلا رہے ہیں, ٹھوسے جا رہے ہیں, وہ کھا کر کے ماشاءاللہ جو ہے لہیم شہیم ہوتی جا رہی ہے. بھی ماں باپ نے کیا کیا ہے؟ اس وجہ سے عزیز دوستوں بزرگوں, ماں باپ ہمارے ذمے میں ہیں, ہرگز ان سے غصے سے بات نہ کیجیے. آخری وقت میں ان کو ضروریت صرف تمہارے 2 میٹھے بول کی ہوتی ہے, نہ تمہارا پیسہ چاہیے, نہ کھانا چاہیے, نہ گھی چاہیے, نہ فروٹ چاہیے ان کو. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. تو آدمی
غصہ جو ہے عزیز دوستوں بزرگوں کنٹرول کرنا سیکھیے. غصے کی وجہ سے جسمانی بیماریاں بھی آتی ہیں. آپ غور کر کے دیکھیں, ایسا انسان جو بنداس کبھی ٹینشن نہیں لیتا تھا وہ لمبی عمر تک جیتے ہیں. پوچھیں لوگاں بولتی ان کو کیا ٹینشن با, کھا لیے مست پی لیے. جو انسان زیادہ پھڑپھڑاتا تھا وہ بہت جلدی پھڑپھڑاتا ہوا دنیا سے کیا ہو جائے گا. جسمانی نقصان بھی ہے, یہ رگیں پھٹ جائیں گی. ہارٹ کا آدمی شکار ہو رہا ہے, بی پی. غصہ کرتے کرتے ایک بار آدمی غصہ کرتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے جسم کے اندر کے اچھے گڈ بیکٹیریا پورے مر جاتے ہیں. اسے تیار ہونے میں ٹائم لگتا ہے. جب تک اسے تیار ہونے میں ٹائم لگتا ہے یہ ہمارے اندر کے جو بیڈ بیکٹیریا ہیں, میں کیسے سمجھاؤں, وہ راج کرتے ہیں, وہ بیماریاں پیدا کرتے ہیں. مجھے سائنس میں جانا نہیں ہے, ورنہ آپ یہ ساری چیزوں کو اٹھا کر کے پڑھیں کہ غصے کا کیا نقصان ہے سائنسی اعتبار سے, تو وہ تو الگ بات ہے. غصہ آ جائے تو کرنا کیا ہے. اپنی بات کو میں سمیٹ رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, وضو بنا لے, 2 رکعت نماز پڑھ لے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اگر کسی کو غصہ زیادہ آتا ہے تو جس وقت میں غصہ آئے ناک کے ذرا اندر حصے تک پانی پہنچائے, بہت زیادہ نہیں, دماغ تک چلا جائے گا ورنہ, ذرا یہاں تک پانی پہنچائے. اس میں کیا حکمت ہے اللہ بہتر جانتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے فلاں وقت میں غصہ آ گیا تھا, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ ناک کو پکڑ لینا. اب یہ کیا ہے, پڑھے لکھے حضرات ہیں, ریسرچ کیجئے, کوئی نہ کوئی چیز تو انشاءاللہ اس میں ضرور نکلے گی. دماغ کا اور ناک کا کیا کنٹرول ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو بہرحال اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائیے اور یہ سوچیے کہ آج ہم اس کو معاف کریں گے, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر رحم فرمائے گا. آج ہم بیوی پر رحم کریں گے, اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا. اولاد پر رحم کرے گی, اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا. ماں باپ پر رحم کریں گے, اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا. تو اسی کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنی ہے. اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف میں آپ کو آدھا اشارہ کر کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کی وضاحت کروں, میں نے گزشتہ کل بھی میرے استاد سے ایک بات کہی کہ حضرت کیا واقعی مجھے یہ بات بیان میں بولنی چاہیے, کوئی ایک بات ہے ابھی میں کہہ رہا ہوں. حضرت نے کہا نہیں آپ اس کو بیان میں سنائیں. 31 دسمبر کی رات, نیو ایئر نائٹ, اس رات میں جو ہے ہم کوئی اللہ والے نہیں ہیں, گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں. اللہ نے آپ کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا ہے. 4:45 کے قریب میں جو ہے بندے نے ایک خواب دیکھا. یہ بزرگوں کے کہنے ہی کی وجہ سے سنا رہا ہوں, ورنہ میں نہیں سناتا تھا اس کو. مجھے کہا گیا ہے آپ سنائیں, ریکارڈنگ موجود ہے. خواب یہ دیکھا کہ لوگ نماز کو تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں, یہی مسجد ہے, حوض میں وضو بنا رہے ہیں. میں بھی اس کی حوض میں وضو بنایا ہوں, تو حوض میں سے شراب کی بو آ رہی ہے. نماز کے بعد جو ہے لوگوں میں ہنگامہ ہے کہ حضرت حوض کے اندر سے شراب کی بو آ رہی ہے, ہم نے وضو بنایا ہے تو ہاتھ میں چہرے میں سے بھی شراب کی بو ہے. تو میں خواب میں ہی کسی کو فون لگا رہا ہوں. بہرحال یہ خواب جو ہے دیکھا گیا کہ لوگوں میں بڑی ہلچل موجود ہے. تو اس کی تعبیر جو ہے ہندوستان کے جانے مانے عالم حضرت مولانا مفتی جمال الدین صاحب, متقی بھی ہیں, جانے مانے مفتی ہیں ہندوستان کے. میں نے ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت نے تعبیر بڑی عجیب بیان فرمائی. اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو وہ تعبیر اور اس کا حل جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے آئندہ جمعہ پیش کروں گا, تاکہ لوگ جو ہے سب بھی موجود ہوں. وقت ہو گیا ہے. بڑی عجیب تعبیر, عبرت ناک تعبیر جو ہے حضرت نے اس میں بیان فرمائی. اس کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے. آپ حضرات انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہے اللہ نے زندگی باقی رکھی تو اس کو جو ہے بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان یہ ہے, مسجد عمر ریلوے ورکشاپ ہمارے ہی یہ شہر کی ایک مسجد ہے. اس میں سامنے کے حصے میں سیٹ پہلے ہوتے تھے, شڈ تھا, اس میں جمعہ کے دن جو ہے کافی لوگ آ جاتے تھے, اور بارش کے موقع پر